تاریخ دانوں نے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا ہے، ایک دن مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آ کر کہا، اے عبداللہ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، اے عبداللہ، میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ عمر نے دوبارہ یہی بات کہی۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ ہاتھ غزوہ موطا میں زخمی ہوا تھا، اب حرکت نہیں کرتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے اور سوالات کرنے لگے، تجھے وضو کون کراتا ہے؟ تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تیرا سر کون دھوتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر ایسی بات کہہ دی جو اسے تکلیف دے گئی۔ اسی طرح قوانین بنتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، نہ کہ رعایا پر نظر رکھنے کے لیے بلکہ ان کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھتے سنا، طویل ہو گیا ہے یہ رات اور اس کا اندھیرا بڑھ گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں کھیلتا، اگر نہ ہوتا وہ ذات جس کا عرش آسمانوں پر ہے تو یہ بستر میرے ہجر کی شدت سے ہل گیا ہوتا۔ امیر المومنین قریب آئے، سنا اور پھر دروازے کے پیچھے سے پوچھا، اے بہن، کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں انہیں یاد کرتی ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور پوچھا، عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے عرصے برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹی شرما گئی اور سر جھکا لیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی سے کہا، اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رعایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں نہ پوچھتا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، 4، 5 یا 6 مہینے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور تمام فوجی کمانڈروں کو لکھا، فوجوں کو 4 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ یوں عورت کے ایک فطری حق کی بنیاد پر ایک قانون بنا۔ یہ قانون ریاست نے نہیں بلکہ معاشرے، ایک دیہاتی عورت اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تشکیل دیا، ریاست نے صرف اسے نافذ کیا۔ اسی طرح عورت کا قانون تشکیل پایا۔ ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے تو ایک بچے کی رونے کی آواز سنی، قریب گئے اور پوچھا، کیا ہوا بچے کو؟ ماں نے کہا، میں اسے دودھ چھڑوا رہی ہوں اسی لیے رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس گئے مگر نیند نہ آئی۔ اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا، بچے کو پیدائش کے وقت ہی سے 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ یوں بچوں کے لیے قانون بنا جو ان کی مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو یہ قانون نہ بنتا۔ یوں بچے کا قانون بھی تشکیل پایا۔ عمر کو اپنے بھائی زید سے محبت تھی جو حروب ارتداد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات زید کے قاتل سے ہوئی جو اب مسلمان ہو چکا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اللہ کی قسم، میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنا زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ اعرابی نے پوچھا، کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے اے امیر المومنین؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ تو اعرابی نے بے پرواہی سے کہا، محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا نہ سزا دی، اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ یوں معاشرے میں آزادی اظہار کا قانون بنا۔
ایک عورت نے ایک جمعے کے خطبے کے دوران کہا، اے عمر، تم غلطی پر ہو۔ یہ اس وقت ہوا جب عمر رضی اللہ عنہ نے مہر کی حد مقرر کرنے کا قانون تجویز کیا۔ وہ عورت عام تھی مگر اس کی دلیل درست تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نہ اسے گرفتار کیا، نہ سزا دی، نہ شرمندہ کیا، بلکہ علل اعلان کہا، عمر غلطی پر تھا اور عورت نے درست کہا، اور اس قانون کو واپس لے لیا۔ یوں مہر کی مقدار کا فیصلہ معاشرے پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں قوانین بنتے ہیں معاشرے کی ضرورت، خواہش، روایت اور فطری تقاضوں سے۔ قانون نہ ایوان اقتدار میں بنتے ہیں نہ محلات میں، بلکہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، ان کی حالت سن کر، ان سے سیکھ کر۔ اصل قانون ساز معاشرہ ہے، اقتدار نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔